حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ مرنے کے بعد جو چیزیں مومن کو اسی کے نیکیوں سے پہنچتی ہے ان میں سے ایک علم ہے جس کو آپ نے پھیلایا ہے، یعنی علم کو سیکھنا اور دوسرے کو علم کو سکھانا، فنگ انی الوالیہ، یہ نیک اولاد چھوڑا ہے، یا کوئی قرآن شریف ورثوں میں چھوڑا گیا ہے، یا مسجد بنوایا گیا ہے، یا کوئی مسافر خانہ بنایا گیا ہے، یا نہر جاری کر دیا ہے، یا اپنی زندگی و تندرستی کی حالت میں اپنے مال میں سے ایسا صدقہ کر گیا ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا ہے۔ جو مرنے کے بعد بھی پہنچنے والے ثواب کیا ہے؟ مسجدوں کو بنوانا، یعنی کنووں کو کھدوانا، یعنی جہاں پر جو بھی مصیبت راحت پہنچنے والی کامیں کرنا، وہ مرنے کے بعد بھی اس کی ثواب اس کو پہنچتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیک بندے کا درجہ جنت میں بلند فرما دے گا۔ وہ کہے گا کہ خدا، یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائیں گے، تیرے اولاد نے تیرے لیے استغفار کی، جس کی وجہ سے یہ مرتبہ تجھ کو ملا ہے۔ دیکھو، جو بندہ اپنے اولاد کو نیک کام کرنے کا بارے میں بتلا دیتا ہے، وہ نیک بچے ان کے ماں باپ کے لیے جو دعائے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وجہ سے ان کے درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ روایت ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن کچھ آدمیوں کے ساتھ پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوگی، وہ یہ دیکھ کر عرض کرے گا کہ یہ مجھے کہاں سے ملی؟ ارشاد ہوگا، تیری اولاد کے استغفار کی وجہ سے تجھے یہ دی گئی ہے۔ دیکھو، جو قیامت کے دن اتنا ثواب ملتا ہے اس کو، جو اس کے نیک اولاد جو دنیا میں چھوڑ گیا اس کے لیے دعا استغفار یا نیک کام کرتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت اپنی قبر میں بس ایسی ہی محتاج ہوتے ہیں جیسا کوئی ڈوبتا ہوا، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میت اپنی قبر میں بس ایسے ہی محتاج ہوتے ہیں جیسا کوئی ڈوبتا ہوا۔ پھر فرمائی کہ وہ دعا کے انتظار میں رہتا ہے جو اس کے باپ یا ماں یا بھائی یا دوست کی طرف سے اسے پہنچ جائے۔ جب اسے ان میں سے کسی کی دعا پہنچتی ہے تو ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے زیادہ اس کو وہ دعا پیاری ہوتی ہے۔ یہ ایک مثال دیتے ہیں، کوئی اگر بوڑی میں گر گیا، ڈوبنے لگا تو کوئی کسی رسی ڈال کے اس کو بچا لیا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک قبر میں پہنچنے کے بعد میں اس کے اولاد کے طرف سے جو نیکیاں اس کو ملے گی اس کو اتنا پیاری لگے گی جیسا کہ اس کو بولنے میں کوئی خوشی نہیں ہوگی، اس کا وہ دعا پیاری ہوتی ہے۔ اور بے شک زمین والوں کی دعا
سے اللہ تعالیٰ قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر ثواب داخل فرماتے ہیں، اور بے شک جنوں کا ہدیہ مردوں کے لیے ان کے واسطے استغفار کرنا ہے۔ خاص امپارٹنٹ بات کیا ہے، جو بھی بندہ زندہ ہے وہ قبرستان کی طرف سے جب گزرتا ہے تو قبر والوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا یا درود شریف پڑھ کے ان قبر میں دفن ہوئے والوں کے بارے میں دعا استغفار کرنا، انشاءاللہ۔ آمین۔